یہاں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے بیویاں ملیں گی لیکن عورتوں کے لیے کیا ملے گی؟ یہ اہم سوال ہے، اکثر لوگوں نے اس کو پوچھا بھی ہے کئی مرتبہ، اس پر ہم نے کلام بھی کیا ہے۔ اس کو سن لیں کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا شوہر بھی جنتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی بیوی کو اس شوہر کے لیے اسی بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں حور کے طور پر، حوروں کی ملکہ کے طور پر، حوروں کی سردارنی کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد کو عنایت فرمائیں گے۔ اور اگر کسی عورت کے دنیا میں متعدد شوہر تھے، یعنی ایک نے نکاح کیا پھر اس کا انتقال ہو گیا، یا اس نے طلاق دے دیا پھر وہ دوسرے سے نکاح کی، اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دیا، تو پھر وہ عورت کسے ملے گی؟ تو علماء کا اختلاف ہے اس میں، کیونکہ حدیث میں کوئی کلیئر بات اس میں نہیں ہے، تو علماء دوسری حدیثوں سے کنکلیوژن نکالتے ہیں، دوسری حدیثوں کا مطالعہ کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، تو علماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک چیز کلیئرلی مینشن ہو تو اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ایک چیز کلیئرلی مینشن نہیں ہے تو پھر سوچنے والوں کی جتنی عقلیں ہوں گی اتنی اس کے اندر سے باتیں آئیں گی۔ میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھاؤں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلک والے ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ 4 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ہیں، 3 نمازیں۔ اسی طرح فجر کی نماز 2 رکعت ہی ہوگی، کوئی فرقہ کوئی مسلک والا اختلاف نہیں کرتا کہ نہیں فجر میں 2 نہیں 4 پڑھی جائیں گی، 3 پڑھی جائیں گی، نہیں۔ مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہوگی، کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ 2 رکعتوں میں قرات زور سے ہوگی، 1 رکعت میں آہستہ ہوگی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن رکعت باندھنے میں اختلاف ہے، رفع الیدین ہاتھ اٹھانے چھوڑنے میں اختلاف ہے، آمین زور سے آہستہ بولنے میں اختلاف ہے، انگلی ہلانے نہ ہلانے میں اختلاف ہے۔ کیوں اختلافات یہاں ہو رہے ہیں، وہاں کیوں اختلافات نہیں ہیں؟ ریزن یہی ہے کہ ان چیزوں میں کلیئرلی حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس لیے کوئی اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان چیزوں میں احادیث اور قرآن اتنا کلیئر اپنا کوئی تعلیم نہیں دیتا، تو اس لیے جو پڑھتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ اپنے اپنے ذہن سے اس کے نتائج کو نکالتا ہے۔ تو اسی لیے 4 ائمہ کو ہم حق مانتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ چاروں بھی نماز کے بارے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہوں گی، ان کا جو اختلاف ہے وہ حدیث کو سمجھنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کوئی امام اس حدیث کو اس اینگل سے دیکھ کر ایک حکم نکالتا ہے، تو کوئی امام دوسرے اینگل سے دیکھ کر اس سے ایک دوسرا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو بہرحال تو جس عورت کے کئی شوہر اس دنیا میں رہے ہیں تو پھر وہ عورت کس کو ملے گی؟ تو اس میں علماء کے مختلف اوپینینز ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اسی عورت کو چوائس دیا جائے گا کہ تو اپنے جس شوہر کو چاہے چوز کر لے، منتخب کر لے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس عورت کی آخری زندگی میں وہ جس شوہر کے ساتھ رہی ہے اس کو وہ عورت اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کیا، اس دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، تو وہ عورت اس کو کل جنت میں ملے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ جس شوہر نے اچھے اخلاق سے پیش آیا ہو اسے وہ عورت ملے گی، اور اگر کوئی بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا ہو تو پھر اسے اختیار دیا جائے گا کہ تو جس کو چاہے چوز کر لے۔ اور اگر کوئی عورت نکاح ہی اس کا اس دنیا میں نہیں ہوا یا اس کا کوئی شوہر جنتی نہیں ہے، سب جہنم میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جنتیوں میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنتی دوسرے جنتیوں میں سے جو تجھے پسند آئے اس سے نکاح کر لے، اور اگر وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو پھر علماء نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک مرد پیدا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔